آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 سے 221 تک۔ چلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے متعلق، قل اصلاح لہم خیر، میرے نبی کہہ دو کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، ولا تخالطوہم، نہ تم ان کے مالوں کو ملا لو، فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ المفسد من المصلح، بگاڑنے والے کو بھی اور سنوارنے والے کو بھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم پہ سختی کرتا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہی غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی نا، تو جو لوگ یتیموں کے کفیل تھے وہ سب ڈر گئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر لوگ بعض اوقات یتیموں کے لیے تیار کی ہوئی چیزیں ان کے کام نہ آتی تو ضائع ہو جاتی، اس طرح کئی مشکلات پیش آنے لگی۔ اس پر یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ اصل مقصد یتیموں کی بہتری اور ان کے مال کی اصلاح ہے، لہٰذا اگر ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملانے سے ان کی بہتری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر یہ یتیم بچے تمہارے بھائی ہیں، اگر کبھی تم نے ان کا اور انہوں نے تمہارا کچھ کھا پی لیا تو بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان ایسا ہوتا ہی ہے۔ اس پر لوگوں نے یتیموں کے کھانے پینے کی چیزوں کو پھر اپنے طعام و شراب کے ساتھ جمع کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور تم میں سے اصلاح کون کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر سختی ہی رہنے دیتا، تمہیں مشکل میں ہی ڈالتا، لیکن اللہ کی ذات ہی غالب ہے، اللہ کی ذات ہی حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، اللہ کو خوب حکمتیں معلوم ہے کہ کس کام میں کیا بہتری ہے اور کس میں کیا بہتری ہے۔ آگے ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور لونڈی جو ہے مومنہ خیرٌ بہتر ہے، من مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں خوش لگے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام جو ہے مومن خیر بہتر ہے، من مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ اچھے لگتے ہوں، أُولَئِكَ يَدْعُونَ، یہی لوگ ہیں، یدعون جو تمہیں بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنی مغفرت کی طرف، ویبین آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکے۔ حضرت حذیفہ اور عبداللہ بن رواحہ کے گھر میں ایک سیاہ فام لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا، اور ان کے دوستوں نے اس نکاح کو پسند نہ کیا اور ایک مشرکہ کا نام لے کر انہیں پیش کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ ابو مرثد الغنوی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس نے مکہ کی ایک مشرکہ عورت، اس کا نام تھا عناق، اس سے نکاح کا ارادہ کیا، جس سے جاہلیت میں اس کے تعلقات تھے۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک عورت سے مسلمان مرد کو نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت سے نکاح کے وقت 4 باتیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، وہ حسب مال ہو، اس کے حسب نسب کو، خوبصورتی کو، دینداری کو، تمہیں چاہیے کہ دینداری کو دوسری باتوں پر ترجیح دو۔
اہل کتاب کی عورت سے بھی شادی کی کچھ شرائط ہے کہ اگر انسان کو یہ ہو کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میں خود مطلب کہ یہودی یا عیسائی نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ یہ مسلمان ہو جائے گی، پھر یہ جائز ہے۔ اگر انسان کو ہو کہ میں شادی کرنے کے بعد میں خود مرتد ہو جاؤں گا، تو پھر اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اپنی بخششوں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ اس طرح نصیحت حاصل کر سکے، شاید کہ انہیں کچھ عقل آ سکے، شاید کہ وہ اس سے ذکر پکڑ سکے۔ آج کا سبق اتنا، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں۔